یہ صورت شروع ہوتی ہے سورۃ ابراہیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی، تم پر یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ تم انسانوں کو، انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ۔ یہ سارے کا سارا جو ہے مضمون کیا مطلب ہے کہ اس رسالت کے بغیر یہ دنیا تاریک ہے اور یہ دنیا اندھیری ہے۔ اچھا، تو جس طریقے سے اب اس کا ذکر بھی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی پوزیشن موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی ایک مخصوص قوم کے لیے یا ایک مخصوص خطے کے لیے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو روشنی زمین پر ہوتی ہے تو وہ محض رسالت کے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو مطلب ہم کلیئر کرنا چاہیں گے۔ ایک بہت اعلیٰ مضمون سمویا گیا ہے ان کلمات کے اندر، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ جو عقل ہے انسان کے پاس بہترین آلہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسی اعلیٰ نعمت جو مخلوقات جن کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، سبحان اللہ، کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اچھا، لیکن اس کے بارے میں جو صرف ایک پوزیشن کو درست کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ یہ ہے کہ عقل ایک آلے کا نام ہے، عقل حقیقت کا منبع نہیں ہے۔ ایک آلہ ہے، وہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، پرسیو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے عقل۔ اچھا، یعنی عقل کو دیکھنے کے لیے نا، عقل کو پرسیو کرنے کے لیے جو مواد درکار ہے وہ ہے۔ اچھا، اس مواد کے بغیر عقل معطل ہے، اس مواد کے بغیر عقل معطل ہے۔ اچھا، اب یہ جو مواد ہے، ہم کہتے ہیں مواد یعنی حقیقتیں، حقیقتیں اپنی جگہ ہیں۔ عقل جو ہے وہ ان حقیقتوں کا منبع نہیں ہے، عقل ان حقیقتوں کو پرسیو کرنے والی ایک چیز ہے۔ تو وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ اس کو ہم مختصراً یوں کہیں گے کہ ان حقیقتوں کو ہم دو حصوں میں کر دیتے ہیں۔ ایک دیوار ہے، بہت کچھ اس دیوار سے ادھر ہے، اس طرف ہے، اور وہ جو دیوار سے اس طرف ہے تو عقل کو جو کچھ فردر طریقے حاصل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وہ حواس ہیں، حواس کے ذریعے سے وہ یہ سارا کچھ، اور اتنی بڑی کائنات، اور کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر کمالات اور کرشمے کار فرما عقل دیکھتی ہے اور دیکھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس دیوار سے ادھر ادھر ہے۔ اچھا، کچھ حقیقتیں ایسی بلا شبہ عقل خود بھی کہتی ہے کہ اچھا یہ جتنا کچھ میں نے دیکھ لیا اور یہ جو کہانی مجھے سمجھ آ رہی ہے، یعنی اس کے پیچھے کچھ تو ہے، حتیٰ کہ یہ کہ کچھ ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں ہیں یہ وہ ہیں جن کا تعلق دیوار سے پر ہے۔ تو کچھ یعنی عقل کو اتنا معلوم ہو جانا، کیونکہ یہ عقل جو ہے وہ پرسیو بھی کرتی ہے اور پھر اپنی اس پرسیپشن کی بنیاد پر استدلال بھی کرتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے اس کو یہ تو بالکل بہت کچھ ایسا ہے، یعنی اس حاضر اس کائناتی فنومینا کے حوالے سے بھی کہ بہت کچھ عقل نے دیکھا نہیں تھا، چکھا نہیں تھا، اس کو سننے کی صورت میں پرسیو نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو گیون اشیاء تھیں ان کو جوڑ کر اس نے کہا کہ اس کے پیچھے وہ چیز بھی ہے۔ یعنی بہت سارے جو اکتشافات ہوئے ہیں وہ دراصل عقل نے کھوج لگایا، ضرور اس کے وہاں پہ کچھ ہے، تو وہ کھودتی گئی، آخر وہ جو گیون جو فنومینا تھا اس سے عقل نے جو ایک کسی اور چیز کا اندازہ لگایا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے کچھ ہے، تو وہ
بہت کچھ جو ہے وہ آخر نکل بھی آیا، اور پھر وہ نکلنے کے بعد 5 سینسز کے تابع بھی آ گئے، لیکن پہلے وہ 5 سینسز کے نہیں تھا، بلکہ جو ملی ہوئی معلومات سی ان سے اس نے کچھ جو ہے نا بڑے قوی ایزمپشنز قائم کیے ہوئے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بعض سیارے جو ہیں وہ نظام شمسی کے بڑی دیر تک جو ہے وہ یہی تھا کہ ضرور ایک اور سیارہ ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں پھر اس کو جو ہے وہ جب پھر ایک جہت مل گئی تو اس نے دیکھ بھی لیا۔ تو اس وجہ سے عقل جو ہے جو کچھ جو خلا ہیں، خانے ہیں، وہ بھی پر کرتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ تو ایک طے شدہ بات ہے نا کہ دیوار سے ادھر عقل بہت کچھ دیکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں بھی دیکھ سکتی، اور یا یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کو ہزاروں سال چاہیے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ایک سیڑھی بیچاری بنا کے کئی ہزار سال میں ایک سٹیپ بنائے گی اس کا، اس پر چڑھ کر اچھا تو تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کو بہت کچھ نظر آ جائے گا، ابھی بے حد و حساب باقی ہے، تو ایک پتہ نہیں مزید کتنے ہزار سال لگیں گے کہ ایک اور سٹیپ بنائے گی اس سیڑھی کا، اور اس پہ چڑھ کر اس کو اور بڑا کچھ نظر آ جائے گا، اور ہر بار اس کو جو ہے بہت کچھ نظر آئے گا، اور جو نظر آئے گا وہ بہت سارے سوال اور کھڑے کر دے گا، جس کو دیکھنے کے لیے اس کو ایک اور سٹیپ بنانا ہوگا، اور اس طریقے سے ہوتے یہ بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور ہزاروں سال کے بعد بھی، یعنی اس کے سوالات بڑے ہیں، اس کائنات، یہ جو دیوار سے ادھر ہے نا، خود اس کے بارے میں بھی اس کے سوالات بڑے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کم ہو گئے ہوں۔ تو جوابات بہت مل گئے، جیسے ایک سٹیپ اوپر گئی، جوابات بہت ملے، لیکن ان جوابات نے اس کے سوالات جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں، اور اس خود یہ کائنات ہی ایک بہت بڑا سوال یا ہزارہا کروڑہا سوالوں کے مجموعے کے طور پر ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ متجسس کر رہی ہے اور دعوت تحقیق دے رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، ہم جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہ یہ کل معاملہ دیوار سے ادھر کا ہے۔ اچھا، دیوار سے پرے اتنی بڑی یہ چیز، اور اس کی کچھ تاریں، بلکہ ہر معاملے کی تاریں جو اس کو یہاں پر دیکھا، ہر معاملے کی تار ہوتے دیوار کے پیچھے چلے جاتی، اور مسئلے کی تاریں مطلب اس کو صاف نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوار سے پرے چلی جاتی ہے، اور دیوار سے پرے جیسے ہی جاتی ہے، وہ دیوار ہے ہی ایسی کہ اس سے پرے یہ زور بھی لگا لے تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ اب یہ دیوار سے پرے کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ غیب ہے، جس سے اچھا اب یہاں جو کچھ ہے انسان کو کہا کہ اپنا کام کر لے، جس دن تو نے زمین کے نیچے کے معدنیات نکالنے کی استعداد پیدا کر لی، نکال لینا، جس دن یہ فلکیات اور آسمانوں کے معلومات تجھے مل جائیں تیرے ٹیلیسکوپوں کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع کے لے لینا، مطلب یہ کوئی نہیں کہ انبیاء آئیں اور اس کو جو ہے نا اس حوالے سے کوئی مخصوص رہنمائی دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا یہ جو سارا کچھ ہے دیوار سے پرے کا جو مسئلہ ہے وہ ہم تمہارے لیے جس حد تک تمہاری ضرورت ہے اس کو میسر کروائیں گے۔